نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیں الحمدللہ سورۃ الرعد شروع کرتے ہیں. رعد کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، گرج. مرکزی مضمون اس کا توحید کے عقلی اور فطری دلائل ہیں جو ہم کو ملیں گے. چھوٹی سی صورت ہے، بہت خوبصورت حسین صورت ہے. زمانہ نزول کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ سورہ یوسف کے آس پاس نازل ہوئی تھی، تقریباً 12 نبوی، جبکہ آپ کے خلاف سخت چالیں چلی جا رہی تھیں. اچھا، یہ جو صورتیں ہیں نا جو بالکل بارڈر پر آ رہی ہیں کہ مکی دور کے آخری سال کی صورتیں، تو بعض دفعہ وہ اسپل اوور ہو جاتی ہیں مدنی دور کے اندر، اس لیے کہ ان کا جو مضمون ہے وہ بعض دفعہ مدنی صورتوں سے ملنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو پھر وہ علماء ان کو مدنی بھی کہہ دیتے ہیں. تو اگر آپ کسی صورت کے بارے میں پڑھیں نا کس کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ مکی ہے کہ مدنی ہے، تو اتنی بات تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مکے کی اینڈ کے دور کی صورت ہوگی، بالکل ہجرت سے جسٹ پہلے. جو اس کے اندر ذیلی مضامین ہیں، جو اس کے اندر اور سارے ٹاپکس آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت ہے. اسی طرح اخلاقی تعلیمات، اس لیے کہ اخلاقی تعلیمات کا اور اخلاق کا قوموں کے عروج اور سوال سے بڑا گہرا تعلق ہے. پھر اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ بیان ہوا ہے اس کے اندر، بڑی حسین آیت ہے اس میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کا فائدہ اور تقدیر کا ذکر ہے. تقدیر کا موضوع بھی لوگوں کو بہت دلچسپ لگتا ہے. جو اسلوب ہے اس کا، جو بات کرنے کا سٹائل ہے، وہ بڑی بلیغ تمثیلوں میں حق کو سمجھایا گیا ہے. بڑی خوبصورت تمثیلیں آئی ہیں اس کے اندر. یہ چند ہی صورتیں ہیں قرآن کی جس میں یہ تماثیل آئی ہیں. ایک تو ہم ان میں دیکھیں گے، سورہ رعد میں دیکھیں گے، سورہ نور میں تو یعنی کہ بیونڈ ورڈز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تمثیلیں بیان کی ہیں. پھر سورہ ابراہیم کے اندر بھی آئیں گی، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو بلیغ تمثیلوں میں حق کو سمجھایا گیا ہے. بڑی خوبصورت شاعرانہ زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. اور اس میں کنٹراسٹ کا پہلو ہے، ازداد ہے. تو کنٹراسٹ سے بھی بات سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی تو انسان کو قدر نہ آئے، پہچان نہ آئے. سفید رنگ ہوتا ہے تو ہمیں کالے رنگ کو پہچاننے میں یعنی آسانی ہوتی ہے. تو کنٹراسٹ سے بھی بات کو سمجھایا گیا ہے. پچھلی صورت سے لفظی اور معنوی ربط دیکھیں. اچھا، سورہ یوسف کو بھی ہم دیکھیں. ہم نے آخر میں یہ بات نہیں کی تھی کہ سورہ یوسف بھی کیسے صورت بن رہی ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے وہ کیسے مل رہی ہے. آ کر قرآن ہی کے ذکر سے سورہ یوسف شروع ہوئی تھی اور قرآن ہی کے ذکر پر اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اختتام ہوا. اور پچھلی صورت سے جو سورہ رعد کا لفظی اور معنوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ بات سورہ یوسف کے اینڈ میں آئی تھی. یہاں قرآن ہی کے ذکر سے آغاز ہو رہا ہے، تلک آیات الکتاب. لیکن یہ بھی کہا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں لفظی جو ہے کہ ربط مل رہا ہے. پھر معنوی ربط ہم دیکھیں معنوں کے لحاظ سے کیسے کمپلیمنٹ کرتی ہیں یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کو. سورہ یوسف میں تاریخی واقعے کے ذریعے حق اور باطل کی کشمکش کو سمجھایا تھا. ٹوٹل پورے سورہ یوسف میں ایک ہی واقعہ آیا تھا. ٹھیک ہے، سورہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کی داستان. وہ حق تھے اور ان کے خلاف باطل کھڑا ہوا تھا، اور کتنے پہلوؤں سے باطل نے حملہ کیا ان کے اوپر، ہے نا. لیکن کیا ہوا؟ کون جیتا؟ حق جیتا. یہ کوئی کہانی تو نہیں سنائی اللہ تعالیٰ نے، حقیقت بتائی ہے. تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں حق جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ کتنی بھی کوئی چالیں کیوں نہ چلے حق کے خلاف، جیتتا حق ہی ہے. اور جیتتے حق والی، بشرط یہ کہ وہ حق کو چھوڑ نہ دیں، کمپرومائز نہ کر بیٹھیں. مشکلات آتی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن جمنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جو باقی چیزیں ہیں باطل یہ سارا چلا جاتا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، حق اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا. اس صورت میں ہم دیکھیں گے سورہ رعد میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر نہیں ہے. اہل توحید اور اہل شرک کے کرداروں کا موازنہ ہے اور ان کے 2 انجام ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را
الف لام میم را مقطعات ہیں، اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. علماء نے بہت کچھ کہا ہے مقطعات کے بارے میں، بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، لیکن بہرحال وہ باتوں ہی کی حد تک دلچسپ ہیں اور ہماری عملی زندگی سے حقیقت میں کوئی اس کا تعلق نہیں. ورنہ اگر ہماری عملی زندگی سے تعلق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیتے. تو یہ دراصل مقطعات ہم کو ہمارے علم کی لیمیٹیشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن ہمیں ہمبل کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن کے سامنے آؤ تو ہیوملٹی کے ساتھ آنا. کوئی کسی بڑے سے بڑے عالم کو تو چھوڑیں، ولی کو تو چھوڑیں، کبھی کسی صحابی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن کے ایک ایک لفظ کا مطلب جانتا ہوں. لوگوں نے 40 سال لگا دیے تفسیریں لکھنے کے اوپر، ہمیں تو 40 مہینے بھی نہیں گزرے. 40 سال یعنی پوری زندگی لگا دی، کھپا دی، اینڈ میں کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے سامنے آؤ تو جھک کر آنا. سب سے بڑا عالم قرآن کا وہ ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے پورے قرآن کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا، میں عبور حاصل نہیں کر سکا قرآن کے اوپر. اور سب سے بڑا جاہل وہ ہوگا جو کہے کہ مجھے پورا قرآن A to Z، ساری ڈیپتھ، اکراس دا بورڈ، ہاریزونٹل، ورٹیکل، سارے مطلب سمجھ میں آ گئے، ہر اینگل مجھے سمجھ میں آ گیا. جبکہ دنیا کی کتابوں کے بارے میں معاملہ الٹ ہوتا ہے. اگر ہم کسی ٹیچر سے پڑھنے جائیں فزکس یا کیمسٹری یا لٹریچر، اور وہ ٹیچر کہے کہ مجھے بہت ساری باتیں اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی، ہم کہیں گے لو کوئی ٹیچر ہے یہ؟ تو یہ بے عزتی ہے اس کی. دراصل یہ کہنا کہ مجھے فزکس کی کتاب نہیں آتی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی نہیں آتی، ہم کہیں گے ٹیچر کیوں بنا؟ اور قرآن کا کوئی ٹیچر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں ایک ایک لفظ جانتا ہوں، ہم کہیں گے کوئی ٹیچر نہیں ہے، اسے کچھ نہیں آتا. تو رسول کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ تلفظ تم ان کو فالو کیے بغیر، ان کا اتباع کیے بغیر تم قرآن پڑھ نہیں سکتے. تو سمجھنا تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو رسول کو ڈسریگارڈ مت کر دینا کہیں. کیوں نہیں کبھی کسی نے پڑھا اس کو الم را یا کچھ اور؟ کیوں سب اس کو الف لام میم را ہی کیوں پڑھتی ہے ساری دنیا کے مسلمان؟ ساری دنیا کیوں ایسے پڑھتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھا تھا. تو یہ بہت بڑی ہیوملٹی ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ٹو مچ ریشنلزم، ٹو مچ انٹلیکچوئلزم، ٹو مچ انٹیلیجنس کے مظاہرے کرنا یہ انسان کو پچھاڑ دیتا ہے. اور بہت سے لوگ جو کہ بھٹکے ہیں انہوں نے قرآن کو بہت زیادہ ریشنل اینگل سے دیکھا. اس کے اندر ایک روحانیت ہے، اس کا انداز کچھ فطری ہے، انسان کے اندر کی فطرت کو اپیل کرتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہر آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کمبینیشن ہے ریشنلزم کا، انٹلیکچوئلزم کا، اسپریچویلٹی کا، روحانیت کا، نیچرل ایک اندر جو انسان کی کچھ اندر دائیات ہوتے ہیں، یہ ان سب کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے قرآن. ایک اس کا ہولسٹک اپروچ ہے. ورنہ دیکھیں اگر تو یہ قرآن صرف ہماری عقل کو اپیل کرتا تو انکمپلیٹ ہوتا، ادھورا ہوتا. یہ عقل کو بھی اپیل کرتا ہے، اس کو بھی قائل کرتا ہے، یہ دل پر بھی اثر کرتا ہے، اس کو بھی مائل کرتا ہے، یہ فطرت کو بھی ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمبل بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ کانفیڈنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. تبھی تو کہا اللہ نے کہ تم اگر ایسی کتاب لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ. تبھی تو اس کتاب نے دنیا کو بدل کے پلٹ کے رکھ دیا. اور جیسی دنیا قرآن کے نزول سے پہلے تھی، قرآن کے نزول کے بعد دنیا ویسی نہیں رہ سکی، آج تک نہیں ہے. کسی کتاب نے یہ اثر نہیں کیا. تو کچھ نہ کچھ تو اس کی اپیل ہوگی نا. اور جو خطرہ ہے بہت زیادہ قرآن کو 100% ریشنل اینگل سے اپروچ کرنا، کہ ایک ایک چیز کا ایکسپلینیشن ہم دیں گے، ایک ایک واقعے کا، ایک ایک حقیقت کا ہم سالڈ ثبوت پیش کریں گے لا کر، چاہے وہ یاجوج ماجوج ہوں یا وہ کوئی اور چیز ہو. پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور یہ طریقہ معتزلہ نے اختیار کیا تھا. بہت زیادہ ریشنل ان کا اپروچ تھا اور بڑی بڑی غلطیاں کی پھر انہوں نے. یہ معتزلہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی رہا ہے، ابھی بھی موجود ہے. تو یہ بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں معتزلی علماء نے. زمخشری ایک آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے زمخشری. انہوں نے کشاف نام سے تفسیر لکھی ہے قرآن کی. لیکن بہرحال انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے کہیں نہ کہیں جا کر. تو یہ علماء ایسا نہیں کہ وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، لیکن دے ور ٹو ریشنل.
اوور ریشنلزم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کی تفسیر صحابہ کو کرائی, آپ نے 100% ریشنلزم اختیار ہی نہیں کیا. اگر آپ کرتے تو آپ الف لام میم را کا مطلب بتاتے, آپ نے نہیں بتایا, چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, مبہم چھوڑ دیا کچھ چیزوں کو. تو کچھ گیپس ہیں جو بیچ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. بس انسان کی فطرت ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے, اپیل کرتا ہے فطرت کو یہ انداز, اور سمجھ میں بات آ جاتی ہے, نہ سمجھنے کے باوجود آ جاتی ہے. تو قرآن دو طرح سے سکھاتا ہے, ایک بتا کر سکھاتا ہے, ایک بغیر بتائے سکھاتا ہے ہمیں. یہ دو اس کے طریقے ہیں سکھانے کے. الف لام میم را. ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جو مقطعات را پر اینڈ ہوتے ہیں ان کے آگے آیت نہیں آتی. صرف علمی دلچسپی کی بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے مجھ کو اور آپ کو, لیکن نالج بڑھ جاتی ہے انسان کی, کوئی حرج بھی نہیں ہے. الف لام را, الف لام میم را, آیت نہیں آتی. تلکا آیات الکتاب, یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. تلکا اس میں پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو پچھلی کتابوں میں موجود تھی. لیکن تلکا کون سا اشارہ ہے, قریب کا کہ دور کا؟ دور کا اشارہ ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا, ہذہ آیات الکتاب, یہ ہیں کتاب کی آیات. تو یہ تلکا کیوں؟ اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ جب ہم نے شروع کی تھی ذالک الکتاب, اس پہ بھی ایک لمبی داستان تھی جو کہ وہاں پر ہم نے ڈسکس کی تھی. مختصر بات یہ ہے کہ تلکا جو اشارہ ہے دور کا, یہ کئی معنوں میں آتا ہے. ذرا ایک تو بالکل پرائمری کنڈرگارٹن لیول ہے نا دس دیٹ کا, پھر ایک شاعرانہ لیول ہے اس کا, ایک بلاغت کا لیول ہے دس دیٹ کہنے کا. تو یہ تلکا دراصل یہ دور کا اشارہ ہے. کہاں دور اشارہ کہاں کر رہا ہے؟ پچھلی کتابوں میں موجود جو پیشن گوئی موجود تھی, جو خوشخبری موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک آخری حتمی فائنل کتاب نازل فرمائے گا. تو یعنی اس میں کیا ہے کہ جس شاہکار کا تم کو انتظار تھا وہ شاہکار آ گیا. خوشیاں مناؤ, حق ادا کرو, ایمان لاؤ, نجات حاصل کرو, ہدایت پالو. تلکا آیات الکتاب, کہ بلا آخر وہ کتاب آ گئی, ایٹ لاسٹ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھیج دی جس کا کہ سینکڑوں سے اہل کتاب انتظار کر رہے تھے, اہل ایمان انتظار کر رہے تھے. تو وہ ہستی انزل الیک من ربک الحق, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. جو کچھ اللہ نے نازل کیا بالکل حق ہے, لیکن حسب معمول مسئلہ کیا ہے کہ لوگ نعمت کی ناقدری ہی کریں گے. اکثر الناس لا یؤمنون, یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مینیجنگ ایکسپیکٹیشنز. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم بڑے خوش ہو گئے نا یہ سن کر کہ اچھا تلکا آیات الکتاب, جس کا سب کو انتظار تھا وہ کتاب آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا, سارا جھاگ بٹھا دیا ایکسائٹمنٹ کا کہ یہ مت سمجھنا کہ سارے ایمان بھی لے آئیں گے. تو مبلغ کو ریئلسٹکلی ہو کر جانا چاہیے لوگوں کی طرف, اس امید سے تبلیغ کرنی چاہیے کہ سب مانیں گے. توقع یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شاید نہ مانے, کام پہ اثر نہیں پڑے گا کہ سارے بھی مان لیں یا کوئی بھی نہ مانے. سورہ یوسف میں ہم کو بتا دیا تھا کہ حق قبول کرنا ہی پڑے گا فائنلی. سورہ یوسف میں یہی مضمون آیا نا, کتنا بھی دوڑیں بھاگیں, اوائڈ کریں, انکار کریں, بلا آخر تو ان کو گردن چکانی ہی پڑے گی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یا ان خواتین کی طرح جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. تو کتنا بھی یہ آج انکار کریں کفار, بہرحال ان کو حق ماننا ہی پڑے گا ایک نہ ایک دن, یہاں نہیں تو پھر موت کے وقت. اور اب زندہ جب تک ہیں, جب تک اب اللہ نے فیکلٹیز ان کو دی ہوئی ہیں, جب تک کہ کم از کم فطرت قدرت کی موجودہ نشانیوں کو دیکھیں, کتاب بھی پڑھیں اور جو کائنات کی کتاب ہے وہ بھی دیکھیں. کون سی 2 آیات ہم نے ڈسکس کی تھیں, مسموعہ یاد ہے آپ کو, اور مشہودہ شروع میں. سننے والی بھی آیات ہوتی ہیں اور دیکھنے والی بھی آیات ہوتی ہیں. تو ذرا دیکھو تم ان کو. اب وہ کیا نشانیاں ہیں ایمان لانے میں, کیا کیا چیزیں مددگار ہیں, کائنات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا. اس نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی ان سارے کاموں کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. تو پھر آپ دیکھیں پھر یہ توقع کا اور تبلیغ کا توازن. تبلیغ تو ایسے کرنی کہ سب ایمان لائیں گے، لیکن توقع بتا دی کہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی مت کرنا. یو ہیو ٹو لرن ٹو مینیج یور ایکسپیکٹیشنز. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ آسمان کو دیکھو کیسے بنایا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. تو دو مطلب ہیں اس کے کہ ستون ہے ہی نہیں، بغیر عمدن. چھوٹا آڈیٹوریم بھی بناتے ہیں تو پلرز کے بغیر نہیں بن سکتا، اور بغیر پلر کے بناتے ہیں تو پھر فخر کرتے رہتے ہیں. وہ تو ایک عجوبہ بنتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا انہوں نے ڈوم بنایا ہے اور اس میں پلر ہی کوئی نہیں ہے. بعض عمارتیں ہیں دنیا میں ایسے، ان کے بہت بڑے بڑے ڈومز ہیں، اور پھر اس پہ اتنی تحقیق کریے کہ انہوں نے لوڈ کس طرح سے ٹرانسفر کیا ہے، کہاں انہوں نے محرابیں بنائی ہیں، اور کس طرح انہوں نے پریشر لیا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اتنی کہانیاں کہتے ہیں اور اس سے نہیں امپریس ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا گنبد ہمارے اوپر، نیلا گنبد جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو یا تو یہ کہ بھئی کوئی ہے ہی نہیں پلر اس کا، یا بغیر عمد ترونہا. تو ایک فوکس کس پر ہوا؟ بغیر کے اوپر، بغیر ستونوں کے. ایک فوکس ہوا ترونہا کے اوپر کہ پلرز ہیں تو لیکن تم کو نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے لاز آف گریوٹی، لاز آف نیچر کی طرف اشارہ کہ گریوٹی کی وجہ سے کیسے اپنی جگہ پر یہ ایٹماسفیئر ہمارا قائم ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایٹماسفیئر بھی بہت سے پلانٹس کے پاس تو ہے ہی نہیں، اس لیے زندگی ممکن ہی نہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے گریوٹی بنائی ہے اس کے لیے بھی کتنے فیکٹرز ہیں جن کا کہ صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، تب صحیح طرح کی وہ گریوٹی وجود میں آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے. جو ہمیں گیسز نیلے آسمان کی شکل میں نظر آتی ہیں، اس میں کتنے سارے قوانین ہیں جن کا کہ عمل دخل ہے. کس نے بنائے، کس نے کیے، کیسے آج تمہارے پاس یہ ہے اور باقی کے پاس نہیں ہے؟ تو سوچو ذرا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تدبیر ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ آسمان اسی طرح بلند رہے اور سورج اور چاند اپنے آربٹ میں رہیں. تو جس طرح سارا نظام ان کی زندگی کو سپورٹ کر رہا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، تو انسان بھی دنیا میں مقررہ مدت تک کے لیے ہیں. پھر اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی. اچھا، آپ نے دیکھا کہ آیت کتنی لمبی ہے. تو یہ لمبی آیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ مکی دور میں، مکی صورتوں میں کہ مدنی؟ مدنی. سمجھ آیا نا آپ کو؟ جتنی آیت چھوٹی ہوگی کسی صورت کے اندر، اس کا مطلب اتنا ہی ارلی مکن پیریڈ کی وہ صورت ہے. الرحمن علم القرآن، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. قم فانذر، پتہ چلے گا یہ ارلی مکن دور کی ہیں. اور جتنا آیات کا پارٹ وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ لیٹ مکن پیریڈ کی ہوں گی یا مدنی دور کی ہوں گی. تو لمبی لمبی آیتیں ملیں گی ہم کو یہاں پہ. اچھا، اب کیا فرمایا؟ مزید نشانیاں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس نے پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے. اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تو دیکھا پھر آپ نے، ہم نے بات کی تھی نا کہ یہاں پر پیئرز یا ازداد یا کانٹراسٹ، اس کا بھی ذکر ہے. رات اور دن، چاند اور سورج. تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور اس میں مخلوق کو پھیلا دیا. مد الارض، ایک زمانے میں لوگ کیا سمجھتے تھے؟ زمین فلیٹ ہے تو گول، ٹھیک ہے، لیکن لگتی کیسی ہے؟ جیسے کہ چپٹی ہے بالکل. اس وقت تو ہمیں نہیں لگ رہا نا ہم کسی بال پہ بیٹھے، لگتا ہے فلیٹ سرفیس کے اوپر بیٹھے ہوئے. پھیلی ہوئی چپٹی لگتی ہے. اس کے وسائل اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پھیلا دیے. مد الارض کا مطلب ایک یہ بھی ہے
کہ جو بھی اس کے وسائل تھے، جو بھی اس کے ذرائع ہیں، وہ آرکٹک میں رہنے والی مخلوق سے لے کے اور انٹارکٹک میں رہنے والی مخلوق سے لے کر، یعنی پول سے لے کے ایکویٹر والی، ریگستانوں میں رہنے والی، سب کو اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ دے دیا، سب کو زندگی کے وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیے. کوئی ایسا نہیں جو کہ فاقے کرتا ہو، سب کی سسٹیننس کا سامان ہے. اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور پہاڑوں کے ساتھ پہ چشموں کا، نہروں کا ذکر ہے، اس لیے کہ عام طور سے پہاڑوں ہی سے چشمے برآمد ہوتے ہیں. برف پگھل کر آتی ہے، وہ چشموں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ چشموں کی شکل اختیار کر لیتی ہے برف. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ ذرا ان اسباب کو دیکھیں اور مسبب الاسباب کے بارے میں سوچیں کہ کس نے یہ سب کو سجا دیا، کس نے سارا سنکرونائزیشن کر دیا. لیکن یتفکرون ہے، دراصل سرسری نظر نہیں دیکھنی تم کو، تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا چاہیے. دراصل جتنا زیادہ انسان نے مصنوعات بنا لی ہیں، پروڈکٹس بنا لی ہیں، اتنا ہم نیچر سے کٹتے چلے جا رہے ہیں. تو کبھی کبھار نکل کر اس مصنوعی ماحول سے قدرتی ماحول میں ضرور جانا چاہیے، جس کو ہم پکنک کہتے ہیں. پکنک بھی عبادت ہے. اللہ نے کہا ہے کہ سیرو فی الارض، آپ نیت کر لیں کہ عبادت کے طور پہ جا رہے ہیں. جائیں سمندر کو دیکھیں، فارمز میں جائیں، دیکھیں وہاں پھل کیسے لگ رہے ہیں درختوں کے اوپر، کتنی خوبصورتی ہے دنیا کے اندر، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ، خود بخود اللہ یاد آ جائے گا. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بناتے ہیں، کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے دکھایا اور غور کرنے کی ہم کو دعوت دی، اور عقل استعمال کرو. انسان فطرت کی روشنی میں بھی رب کو پہچانتا ہے اور عقل کی روشنی میں بھی پہچانتا ہے. یہ غلط بات ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں، اور انٹیلیجنس کا یا ریشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے. یہ تو کوئی ماڈرن قسم کا انٹلیکچوئلزم نکلا ہے، اور یہ نئی چیز ہے. یاد رکھیں، ایتھیسٹ ہونا اور ماس ایتھیزم کا پھیلنا یہ بالکل نیا فنومنن ہے. اور شاید اس میں بھی اس آرٹیفیشل ماحول کو بڑا دخل ہے کہ لوگ ٹوٹلی کٹ گئے ہیں، ساری دن ساری رات کمپیوٹر کے آگے، ورچوئل ریالٹی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر ان کا کنیکشن جو ہے وہ نیچر سے بہرحال کٹ تو رہا ہے نا. تو اس لیے اللہ ان کو یاد بھی نہیں آتا. اور سائنس نے ایک طرح سے لوگوں کے لیے خدا کی جگہ لے لی ہے. پہلے بیمار ہوتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اب ان کو پتہ ہے سرجری کرا کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم رائزنگ ایتھیزم دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ غور کر سکتی ہیں. تو لہٰذا پھر نیچر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جاؤ ذرا جا کے تم نیچر کو دیکھو. شاید ہی کوئی کسان ایسا ہوگا جو کہ اللہ کا منکر کوئی کمپیوٹر اینالسٹ کوئی سلیکان ویلی میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا انکار کرے. ایک کسان نہیں کرے گا اللہ کا انکار، نیور، بہت مشکل ہے. تو بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کئی مثالیں دے کر کے دیکھو کوئی اندھا بہرا قانون ہر چیز پر یکساں مسلط نہیں ہے. زمین کی مٹی ایک جیسی ہے، پانی ایک جیسا ہے. پھر کس نے یہ رنگ اور مزے پیدا کر دیے؟ مالٹا کیسے اورنج رنگ کا ہو گیا؟ مٹی تو اورنج رنگ کی نہیں تھی. سمپل سا سوال ہے بالکل. کوئی مجھے تو بہت زیادہ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تیل کہاں سے نکل آیا زیتون میں سے؟ مٹی کے اندر تو کوئی تیل نہیں تھا. کھا کے دیکھیں مٹی، آم جیسا مزہ ہے اس کے اندر. اس مٹی نے آم کیسے بنا دیا؟ پتے چبائیں ذرا جا کے آم کے درخت کے، اگر دل چاہتا ہے تو. اس میں تو وہ مزہ نہیں ہے. وہی پانی سیراب کر رہا ہے نا. وہ آم کیسے بن گیا؟ یہ پتا کیسے بن گیا؟ ہر چیز آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک ایک پتا جو ہے وہ اللہ کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے. خالق کی خلاقی کا منہ بول کا ثبوت دے رہی ہیں یہ چیزیں. اور دیکھیں پھر رنگا رنگی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اور اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں. وہی سب پر ایک ہی طرح برس رہی ہے، وہی کی برسات سب پہ ہو رہی ہے، ماء مبارکن سب پہ برس رہا ہے. لیکن ہر شخص
اپنی طبیعت اپنے مزاج کے مطابق اس وحی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اندر ایمان ہے یا اندر کفر ہے یا اندر نفاق ہے. جب تک مکے پہ وحی کی بارش نہیں ہوئی تھی یہ فرق واضح نہیں ہوا تھا. ابو جہل اور عمر بالکل برابر کے لگتے تھے، ایک جیسے، سیم دیکھنے میں، دونوں بہادر، دونوں سخی، دونوں میں لیڈرشپ کوالٹیز، دونوں بڑے اسٹرانگ، بڑے قوی. اور ابو الحکم کہا کرتے تھے نا لوگ ابو جہل کو، تو اسلام نے آ کے ابو جہل نام رکھا ہے اس کا. ابو الحکم کیا حکم نام کا بیٹا نہیں تھا کوئی، مراد ہے اتنی حکمت والا، اتنا دانا، اتنا سمجھدار سمجھا جاتا تھا وہ. یہ تو جب وحی نازل ہوئی، جب یہ برسات برسی اور اندر جب یہ لوگوں تک پہنچی، ان کے دلوں تک، تو جو دل کے اندر چھپا تھا وہ نکل کر سامنے آ گیا. بیج تو زمین میں پڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ کیسے ہیں. جب پانی پڑتا ہے، پودا نکلتا ہے، جو پھل لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس درخت کا آم میٹھا ہے، اس درخت کا آم میٹھا نہیں ہے. ایگزیکٹلی لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اگر وہی نہ برستی تو ابو جہل اور عمر ایک جیسے رہ جاتے، لوگ ان کو سیم ٹریٹ کرتے. وہی نے ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا اور عمر خطاب کو عمر فاروق بنا دیا. یہ وہی سے فرق پیدا ہوا. تو یہ جو آپ خود دیکھیں کہ قرآن ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ یہاں بیٹھی ہیں نا، قطعون متجاوراتن کی طرح ہیں، سب پاس پاس بیٹھی ہیں آپ، اور ہم بھی کیا ہیں، ایک مٹی کا ٹکڑا ہی تو ہیں، مٹی ہی سے تو بنے ہیں. سب قرآن سن رہی ہیں، ایک ہی زبان سے سن رہی ہیں، ایک ہی طرح کے الفاظ سب سن رہے ہیں، سب کے کان سن رہے ہیں، لیکن سب پہ اثر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے یہ فرق کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے. کچھ کے اوپر ایسا نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کے اندر ایسا جذب ہوتا ہے جا کے کہ زندگی بھر وہ اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں اس کا دامن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اور اسی سے پھر لوگوں کا فرق واضح ہوتا ہے، اور جو ان کا رویہ ہوگا اس وحی کے ساتھ اسی کے مطابق ان کا انجام ہوگا. تو بڑی نشانیاں ہیں اس میں عقل والوں کے لیے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اگر تم کو تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل تو لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم ہی میں رہیں گے. تو سمپل اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیں کیا کیا تھا. پہلے اللہ نے مٹی کی مثال دی تھی، ٹھیک ہے. تو جس مٹی سے اللہ رنگا رنگ نباتات اگا سکتا ہے، اسی مٹی سے دوبارہ اس سے تمام انسانوں کو برآمد کیا نہیں کر سکتا. جو وہ بیج نکال سکتا ہے تو تم بھی تو بیجوں کی طرح پڑے ہوگے زمین کے اندر، کیوں نہیں نکال سکتا تم کو. آج ہم کو یہ جو اسکالرز ہیں اور ریلیجس اسکالرز نے جو سائنس پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، ان سب کا ڈی این اے جمع کیا جائے اور اس کو ایک جگہ رکھا جائے تو کتنا ہوگا سارے انسانوں کا، آدم سے لے کر اب تک. 7 بلین تو آلریڈی ہم ہیں نا، اور تقریباً اتنے پہلے گزر گئے ہوں گے. 14 بلین سمجھ لیں، 15 چلیں 20 لگا لیں، 20 بلین. ان کا ڈی این اے جمع کریں، ایک گلاس میں ڈالیں. جیسے یہ گلاس ہے ہمارا، تو کتنا بنے گا؟ کہتے ہیں آدھا گلاس، ہاف اے گلاس. تو اللہ کے لیے یہ آدھے گلاس بھر بیج دوبارہ سے نکال دینا زمین سے کون سا مشکل ہے؟ تم دیکھتے نہیں کھیتیاں نکلتی ہیں تمہاری ساری. دیکھیں نا، اگر قرآن نہیں بھی نازل ہوتا تو کیا آپ کی فطرت، آپ کی عقل آپ کو گائیڈ نہیں کر رہی کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ نو پرابلم ان دیٹ. بلکہ عقل تو کہتی ہونا چاہیے دوبارہ زندہ، تاکہ انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں. تو یہ تعجب ہے کفار کی عقلوں کے اوپر کہ اپنی آنکھوں سے نباتات کا نکلنا دیکھتے ہیں، خود مٹی سے از سر نو نکالے جانے پر حیرت کر رہے ہیں کہ ہم کیسے نکلیں گے جب مٹی ہو جائیں گے. تو اذا كنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کہ ہم پھر نئی تخلیق میں ہوں گے. تو یہ علم کے لیے سوال نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. یہ منع کر رہے ہیں
کہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. تبھی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ دراصل ان کو پتہ ہے کہ یہ بالکل پاسبل ہے, بالکل یہ مٹی سے دوبارہ نکل سکتے ہیں. دراصل آباء و اجداد کی اندھی تقلید یا ان کا تکبر, انا پرستی, اس کا توق پڑا ہوا ہے ان کے گلوں کے اندر. نہ آسمان کی نشانیاں نظر آتی ہیں ان کو, نہ زمین کی. تو جو ایسے عقل کے اندھے ہوں گے ان کے لیے پھر اندھیری جہنم ہی ہے, وہیں پڑیں گے جا کر, اور پھر ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے, خالدون, اسی میں رہیں گے. چلے ہم یہاں رکتے ہیں, آپ بریک لے لیں ابھی, انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے یہاں سے.